بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم بڑی پیاری آیت ہے۔ علماء اس کو علم کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں اور یہ بھی اس سے استنباط کرتے ہیں کہ عمل سے پہلے علم ہے۔ اب دیکھیے عیسائی کیوں گمراہ ہوئے۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا، علم کے باوجود وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ کا غصہ وغیر المغضوب ہے ولا الضالین، اور یہ گمراہ ہوئے۔ ان کو علم بھی نہیں تھا اور یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، علم نہیں ہے، کام کیے جا رہے ہیں۔ پہلے نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا علم حاصل کیجئے، حج کرنے سے پہلے حج کی معلومات لیجئے، دنیا کے کام کرنے سے پہلے آپ کس قدر ساری معلومات لیتے ہیں، تو پھر نماز ایک آپ کے لیے ایسی چیز رہ گئی ہے کہ بس جو جیسا کر رہا ہے ایسے ہی کرتے جائیں۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس نماز پڑھ کے گیا، تو اس نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اپنی رکوع نہیں سجدہ صحیح کرتا، اپنا سجدہ صحیح نہیں کرتا ہے، غالباً 40 یا 60 سال کا فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ تو بھائیو، نبی کے طریقے پہ نماز پڑھو جو رسول اللہ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور علم میں وہ چیز دیکھیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ تمہارے لیے سیمپل ہیں، اسی طریقے کے کام کوشش کرو، اس طرح کی نماز، اس طرح کی عبادتیں لے کر آؤ تو اللہ کے یہاں قبول ہوں گی۔ اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے شرط یہ ہے اخلاص ہونا چاہیے اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ آج ہم دنیا کے ہر قسم کے علم اچھی طرح حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم اگر جاہل ہیں تو قرآن و سنت کے علم سے جاہل ہیں۔ حافظ قرآن بچوں کو بنا دیتے ہیں لیکن قرآن کی تفسیر اس کو نہیں معلوم ہوتی، حدیث نہیں معلوم ہوتی۔ عمل سے پہلے علم، فاعلم۔ اچھا، جب فاعلم ہو گیا آپ جان لو کیا ہے، انہ لا الہ الا اللہ، یقیناً کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی اور کی پوجا جائز ہی نہیں۔ معبود جس کی پوجا کی جائے، الہ اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایسے معبود تو اور بھی ہیں۔ یہ جو ترجمہ علماء نے اس کا کیا، کیوں برحق؟ آپ کہیں گے برحق کہاں سے لگایا؟ ہاں، کیوں کہ آپ جب معاشرے میں دیکھیں گے تو معبود باطلہ بھی ہیں، فلاں کی پوجا ہو رہی ہے، فلاں کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، بہت ساری چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو معبود برحق صرف اللہ ہے، باقی سب معبود باطلہ ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر بستی میں ایک رسول بھیجا، ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی پوجا کرو اور طاغوت کی پوجا سے بچو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی الہ نہیں، معبود نہیں مگر اللہ۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اے رسول اللہ اپنے ذنب کس کو بولتے ہیں؟ اپنے گناہ کے لیے، جو بھی آپ سے بھول چک ہوئی ہے آپ اس کے لیے بخشش طلب کیجیے اللہ سے۔ جو طلب کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ محتاج۔ جس سے طلب کیا جائے وہی داتا ہوتا ہے، وہی مشکل کشا ہوتا ہے، وہی اللہ ہے۔ رب العالمین سے اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، آپ محتاج ہیں، مانگ رہے ہیں، بخشش طلب کر رہے ہیں۔ آپ اور بھی جگہوں پہ مانگتے ہیں، جنگ بدر میں مانگا کہ اللہ انجز لی ما وعدتنی، جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کیجئے۔ اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک کر دی گئی، قتل کر دی گئی تو پھر تیری زمین پر کوئی پوجا کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے اللہم انی عبدک وابن عبدک، میں غلام اور میں غلام کا بیٹا اور میں تیرے باندی کا بیٹا، وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، تیرا حکم مجھ پہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے کھول کھول کا توحید بیان ہو رہی ہے۔ کوئی اختیار رسول اللہ کا نہیں، سب اللہ کا اختیار۔ تیرا حکم مجھ پہ چلتا ہے، ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اور تیرے فیصلے میرے لیے جو عدل ہیں، جیسے بھی فیصلے ہیں۔ اگر میرا بیٹا میری گود میں فوت ہو گیا، حق فیصلہ ہے تیرا۔ میرے صحابہ، میرا چچا شہید کر دیا گیا، تیرا حق فیصلہ ہے۔ میری بیٹیوں کا حمل ضائع کر دیا گیا، تیرا حق فیصلہ ہے۔ اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، تیرے ہر اسم کے ساتھ جو تیرا اسم ہے میں تجھے پکارتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، کسی کو تو نے سکھایا، اللہ میں ان ناموں کے ذریعے تجھے پکارتا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے ذریعے پکارو۔ رسول اللہ اس طرح پکارتے تھے، کس کو پکارتے تھے؟
اللہ کو پکارتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے بابا ہیں، کس کو پکارا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ، اے رب تو مجھے بیٹا عطا کر۔ زکریا نے کس کو پکارا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں فقیر، تو غنی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں، صرف اللہ سے، تو ہمیں بھی اسی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ ایوب علیہ السلام نے بیماریوں میں کس کو پکارا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک جگہ فرمایا مسنی الشیطان، اللہ شیطان نے مجھے چھوا، فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، جو کچھ وہ پریشانی تھی، بیماری تھی، دور کر دی۔ ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلتنی للہ ندن، او میرے صحابی تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ آج کہتے ہیں نا ارے بھائی جو اللہ چاہے اس کے رسول چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو واستغفر لذنبک، بخشش طلب کیجئے، یعنی مانگیے، اللہ سے مانگیے۔ اور پھر یہ دیکھیے مومنوں کا ایک مقام ہے اللہ کے ہاں، مومن بہت پیارا ہے۔ ساری کائنات کے مشرک ایک طرف ہوں، ایک مومن اللہ کو پیارا ہے۔ مومنوں کی عزتوں سے کھیلنا یا ان کو قتل کرنا یا ان کو دکھ پہنچانا، ان پہ جھوٹے الزام لگانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو آرڈر دے رہا ہے، جو کائنات کے امام ہیں، فخر الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الہدا ہیں، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا مومنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیے۔ اللہ آپ کے لیے، اس زمانے کے جو مومن تھے ان کے لیے، قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے آپ بخشش کی دعا مانگیے۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ ہمیں مسلمان اور مومنوں میں سے کر دے تاکہ رسول اللہ کی دعائیں جو آپ مانگتے تھے ہم اس کے مستحق ہو جائیں۔ واللہ یعلم متقلبکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے آمد و رفت کو۔ متقلب تقلب سے ہے، آدمی الٹ پلٹ ہوتا ہے، ادھر ادھر جانا، آنا جانا، آمد و رفت، وہ بھی جانتا ہے کدھر جا رہے ہو، کہاں گئے تھے، مسجد گئے تھے کہ مندر گئے تھے، سب معلوم ہے۔ دھوکہ دیتے ہو کہیں اور جا کر یہاں آ جاتے ہو اور کہتے ہو ہم انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ جہاں تم رہتے سہتے ہو اللہ تعالیٰ اس جگہ سے بھی خوب واقف ہے، یعنی ایک ایک لمحے سے، ایک ایک معاملات سے وہ ہمارے واقف ہیں۔